نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک رافضی ہے، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیا ہے۔ تو جو شخص شیخین کی خلافت کا انکار کرے، اس حوالے سے شرعی حکم کیا بنتا ہے؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بھائی امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا شخص، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان دونوں بزرگوں کی خلافت کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس پر ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی میں اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور خود مولا کائنات مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، آپ کی خلافت کو مانا ہے۔ تو اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کے اجماع کا جو منکر ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ جلد 2 ہے، صفحہ 264 ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر کی خلافت کا جو انکار کرنے والا شخص ہے، وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ گمراہ ہے، لیکن درست قول یہ ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر امام اہل سنت کا رسالہ رد الرفضہ، اس میں امام اہل سنت نے فتح القدیر، خزانۃ المفتین اور دیگر کتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو رافضی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو ان دونوں بزرگوں کی خلافت کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے امام علیہ سنت نے ابو بکر صدیق کی افضلیت کا منکر گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، لیکن جو ان دونوں بزرگوں کی خلافت کا انکار کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ اور صحابہ کا اجماع کا منکر کافر ہے، لہٰذا ان دونوں بزرگوں کی خلافت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔